بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ السلام علیکم۔ شروع کروں؟ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی بالا تری اس خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تمام جنوں کو اور انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور لا تعداد درود و سلام ہو اس ہستی مقدس پر کہ جس کو اللہ رحمان نے تمام دنیا والوں کے لیے رشد و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ بعد اس تمہید کے جو سورت کاملہ میں تلاوت کیا ہوں، یہ قرآن مجید کی ایک عظیم سورت ہے، سورت اخلاص۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ قبل اس کے کہ اس کا ترجمہ تفسیر کروں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اہل کتاب یعنی عیسائی، ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جو کہ باطل عقیدہ ہے۔ ویسے ہی ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے نور من نور اللہ، اللہ نبی کا نور علیہ السلام اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ انہی میں سے ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ جو عرش پر تھا اللہ، وہ فرش پہ بنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جو اہل ایمان ہے، اہل توحید ہے، جو قرآن و سنت کو کم حق کو مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ نہ ہی یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ اللہ کے نبی آسمان سے نہیں آئے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں جو نوری ہیں۔ اللہ کے نبی ماں کے پیٹ سے آئے، سبھی کو، ہندو کو معلوم ہے۔ ایک ہندو بھی کہتا ہے کہ تمہارا نبی ماں کے پیٹ سے آیا، لیکن آج کا مسلمان بولتا ہے وہ نور ہے۔ تو انسان میں سے نور آ ہی نہیں سکتا۔ انسان ایک مخلوق ہے جو خاکی مخلوق ہے، اور نوری کا ملک مخلوق ہے، فرشتے دونوں ایک نہیں ہو سکتے، فرق ہے۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن بتلانا مقصود تھا کہ ہم مسلمانوں میں یہ عقیدہ آ گیا ہے۔ تو یہ سورت جو سورت الاخلاص ہے،
یہ ہم کو تنبیہ کرتی ہے، یہ ہم کو توحید کا درس دیتی ہے، اور ایسا درس کہ جو شخص سورہ اخلاص ترجمے سے تفسیر سے پڑھ لے اس کا عقیدہ کبھی باطل نہیں ہوگا، اس کی توحید مضبوط ہوگی۔ تو سورہ اخلاص 4 آیت ہے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے۔ پہلی آیت اللہ فرماتا ہے قل، یعنی اللہ کہلوا رہا اپنے نبی سے، آپ کہیے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہے اے نبی آپ کہہ دے، تو کوئی حکم آتا اللہ کی طرف سے، اس کو سمجھنا لازمی ہے۔ اب کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں ترجمہ نہیں معلوم، اخلاص معلوم ہے، پڑھتے ہیں، یاد ہے، ترجمہ نہیں معلوم ہے، تب جا کے شرک کی غلاظت میں ڈوب گئے، تب جا کے ان کے دلوں میں شرک آ گیا ہے۔ شرک خود بخود نہیں آتا، اس کو لایا جاتا ہے، چاہے وہ جنات کی شکل میں ہو یا انسان کی شکل میں۔ آج ہمارے معاشرے میں کھلے عام شرک ہو رہا ہے، نبی کے منبر سے کھڑے ہو کے شرک کی دعوت دی جا رہی ہے، قرآن کی آیتوں سے شرک کیا جا رہا ہے، شرک کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ آخر زمان ہے، سب ہونے والا ہے۔ قرآن کو اپنے منطق سے، اپنے فہم سے تفسیر کرنے والے علماء موجود ہیں، علماء سو، لیکن ہم ان کے پیچھے کیوں جائیں؟ اللہ نے ہم کو اتنا اچھا دین دیا ہے، جس دین پر عمل کرو گے تو نجات پاؤ گے۔ عمل کرنا لازمی ہے، عمل نہیں ہے ہمارے اندر، کیوں؟ علم نہیں ہے۔ علم کیوں نہیں ہے؟ پیسے کا علم حاصل کرتا ہے، دین کا علم حاصل نہیں کرتا، کیونکہ پیسہ دکھنے میں آتا ہے نا، کھانا اچھا کھائے گا، کپڑا اچھا پہنے گا، بینک بیلنس ہوگا، لیکن جو اہل ایمان ہیں، جن کا ایمان ہے آخرت کے دین پر، جو یہ جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو اپنے اعمال ٹھیک کرتا ہے۔ تمام اعمال میں سب سے مہم عقیدہ ہے۔ اگر عقیدہ ہمارا خراب ہے تمام عمل ضائع باطل ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو ہلکے میں مت لو، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ ہر مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے، کم از کم اتنا علم حاصل کر لو، کرتے رہو نہیں، کر لو، ضروری ہے۔ کیا پتہ کل مر جائے میرے بھائی، کل ہماری آنکھیں بند ہو جائے، کیا لے کے جاؤ گے اللہ کے پاس؟ اللہ ہمارے اعمال دیکھے گا، لیکن اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں ڈالے گا، اللہ اپنی رحمت سے ڈالے گا۔ اور اللہ کی رحمت واجب ہے متقین کے اوپر، موحدین کے اوپر، مشرک پر نہیں۔ مشرک پہ اللہ رحم نہیں کھائے گا۔ جو موحد ہے، جو متقی ہے، جو قرآن و سنت کو پڑھنے والا ہے، تو سمجھنے والا ہے، تو عمل کرنے والا، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اگر پڑھنا نہیں معلوم تو سنو، اگر سننا بھی نہیں آتا ہے اہل علم کے پاس جاؤ، کم سے کم وہ علم لے لو جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ پورا قرآن حفظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، پورا علامہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا علم حاصل کر لو کہ آپ مسلمان بن جاؤ۔ کیونکہ مسلمان انسان کب بنتا ہے؟ جب اس کا کلمہ توحید مکمل ہو۔ اگر توحید نہیں ہے، جتنے بھی اعمال کر لے میرے بھائی، زمین سے لے کے آسمان تک بھر دو نیکیوں سے، عمل سے بھر دو انسان، قیامت کا دین ہوگا اس کے اعمال کو ہبا منصورہ کر دیا جائے گا، کیونکہ توحید نہیں۔ اب سورہ اخلاص اپنے اپنے دل میں چھانک کر دیکھو، سورہ اخلاص کے بارے میں کیا ہمارے پاس علم؟ رٹا مارا ہوا، اچھی بات ہے، نماز پڑھنے کے لیے رٹا مارا ہوا ہے۔ کیا قرآن رٹا مارنے کے لیے اتارا گیا ہے؟ قرآن حقیقی جو نازل ہوا ہے نا، وہ عمل کرنے کے لیے۔ اگر ہم نے قرآن کے موافق عمل نہیں کیا تو یاد رکھو یہاں بھی رسوائی ہے، اور ہو رہی ہے، وہاں بھی رسوائی ہوگی۔ نہ یہاں ٹھکانہ ہمارا اچھا ہے دنیا میں، اور جو آخرت ہے ہماری حقیقی،
وہ بھی اچھا نہیں ہوگا. کیوں اچھا نہیں ہوگا؟ کہ ہمیں یہ رسمی طور پہ بیٹھنا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پھر ہفتے بھر چھٹی، تو وہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتا. بلکہ جو سنا ہے گھر جا کے ریپیٹ کرے، اس کو یاد کرے، اس کو عمل میں لائے تو ہی نجات ہے. آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اجر ثواب لے کے نکل گئے، باہر جا کے پھر وہی گندگی، وہی جہالت، وہی بدعقیدگی، تو کیا ہوگا؟ دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب. اس تمہید کے بعد اب دیکھیں اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، قل هو اللہ احد. کیوں اللہ نے کہا ایسا؟ کہ کفار مکہ نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے اللہ کا نسب بیان کرو، کیا ہے ان کی تعریف، کون ہے وہ؟ اللہ نے سورت نازل کر دیا، اے نبی بتا دیں لوگوں، کیونکہ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے بیٹیاں رکھی ہے. عیسائی ایک بیٹا مانتے تھے، عزیر کو ایک بیٹا مانتے تھے یہودی، لیکن جو مشرکین مکہ تھے ساری بیٹیاں اس کی اللہ کی. جتنے بھی پری نا، جو ہم پری اس طرح فرشتے ہیں، لیکن جو پری کہا جاتا ہے نا، سارے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور اتنے ان کے بت ہیں، سارے بت کے رشتے دار ہیں. کوئی بت آپ کو نہیں ملے گا اس کی بیوی نہ ہو، بچے نہ ہو. آج بھی دیکھو ہندوؤں میں کتنے ان کے نام رام ہے، شنکر ہے، جتنے بھی ہیں ان کی بیویاں ہیں. تو وہ کہتے ہیں آپ کے اللہ کا کیا ہے؟ کوئی نسب ہے، کوئی سلسلہ ہے؟ تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اے نبی آپ کہہ دیں لوگوں سے، ان مشرکوں سے. لیکن آج ہمیں کہنا پڑ رہا ہے ان مسلمانوں سے. کیوں؟ وہی عقیدہ ان کے اندر آ گیا. جو انسان یہ کہے کہ جو عرش پر ہے نا وہی فرش پہ محمد بن کے آ گیا، تو بتاؤ اس سے بڑی غلاظت، اس سے بڑی بدعقیدگی اور کیا ہوگی؟ کہ ایک مسلمان، کلمہ گو مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا، معنی مفہوم نہیں معلوم ہے، کہہ دیا کہ جو اللہ عرش پر ہے وہ فرش پہ آ گیا. جبکہ اہل توحید ہمارا ایمان یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی توحید میں یکتا ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے. تو یہاں بھی اللہ کہتا ہے اے نبی آپ فرما دے هو اللہ، وہ اللہ احد، ایک ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ ہم بھی بولتے ہیں هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، خلاص ہو گیا؟ قطعاً ختم نہیں ہوا. جب تک کہ اس احد کے مطابق عمل نہ ہو، عقیدہ نہ ہو. احد کا معنی یہ ہے اللہ کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی اسماء و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. تو ہی یہ آیت مکمل ہوگی، ورنہ رٹا مارنے سے آیت مکمل نہیں ہوتی، ایمان مکمل نہیں ہوتا. جب اللہ نے کہہ دیا وہ اللہ ایک ہے تو کس میں ایک ہے یہ جاننا ضروری ہے نا. آج دیکھو مسلمان غیر مسلم کی بات نہیں کرتا، مسلمان کیا بولتا ہے؟ یا اللہ کہتا ہے نا، یا اللہ مدد ہے نا، پھر کہتا ہے یا رسول اللہ، پھر کہتا ہے یا غوث، یا دستغیر. سنے ہو کہ نہیں سنے؟ اب یہ جو القاب ہے کس کے لیے ہے؟ خالق مخلوق میں فرق ہے نا. خالق جو پیدا کرتا ہے، مخلوق جو پیدا ہوتی ہے. غوث پیدا ہوئے، غریب نواز پیدا ہوئے، سب ماں کے پیٹ سے نکلے، نعوذ باللہ اللہ نہیں. اللہ کس سے نہیں، ابھی آگے آئی اس کی وضاحت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد، اللہ کہتا ہے مجھ کو بولو کہ میں ایک ہوں. کس میں ایک ہے؟ تمام عبادات میں. ہر وہ عمل جو عبادت بنتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے. اب عبادات میں بہت سارے، اب نماز پڑھے عبادت ہے، تو موٹی مثال لیتے ہیں ہم، دعا بھی عبادت ہے. تو جب دعا عبادت ہے تو پکارا جانے کا حق صرف اللہ کا ہے. اللہ کہہ رہے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اب اللہ خود قرآن میں کہے لہو دعوت الحق، پکارا جانے کا حق صرف اللہ کا ہے. اللہ قرآن میں کہے ادعونی استجب لکم، مجھ کو، ادعونا نہیں کہا ہمارے کو پکارو، نہیں کہا ادعونی، واحد کا صیغہ ہے کہ مجھ کو پکارو، استجب لکم، تمہاری پکار سنی جائے گی. اللہ قرآن میں کہے فلا تدعو مع اللہ احدا، یہ نہیں کہا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، کہا اللہ کے ساتھ
آج اللہ ہی کے ساتھ پکارا، اللہ کو مانتے نا ہم لوگ، کیا اللہ کو مانتے نا؟ ساتھ میں کس کو مانتے؟ غریب نواز، غوث، دستگیر، داتا. ہاں جی، یہ جو القاب دیے یہ صفتیں بھی اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ اللہ غنی ہے. ہم غنی نہیں ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم فقیر ہیں. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کہہ رہا ہے تم سارے کے سارے فقیر ہو. تو ایک فقیر دوسرے فقیر سے کیا لے سکتا ہے؟ وہ کیا دے سکتا ہے؟ دینے والا اللہ کی ذات ہے. هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے نیاز وہ اللہ ہے، ہم کے قابل وہ اللہ ہے. تو صرف رٹا مار دینا قل هو اللہ احد آیت پر عمل نہیں ہو سکتا. کب تک؟ جب تک ہم یہ عقیدہ نہ بنا لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توحید میں واحد ہے. توحید 3 قسموں سے بنتا ہے، یہ تینوں کو سمجھنا لازمی ہے. درس لمبا ہوگا، مختصر بیان کرتا ہوں. توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. یہ کچھ لوگوں کو نئے نام لگ رہا ہے. یہ دین ہے، یہ قرآن ہے. اگر اس کی تفصیل چاہتے ہو عشاء بعد درس ہوگا، اسی کی تفصیل بیان کروں، ادھر آ جاؤ سیکھ لو. اب اللہ کہتا ہے هو اللہ احد، صرف یہ بول دینا احد کافی نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. ہمارا ایمان مکمل نہیں، یاد رکھو. صرف بولنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک اس پر عمل نہ ہو، ویسا عقیدہ نہ بنائے. آج کتنے مسلمان ہیں هو اللہ احد، بس یہیں تک ان کی پہنچے، آگے پتہ نہیں احد کیوں بولا گیا، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. یہ ساری باتیں ہمیں آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اہل علم سے، علماء کی مجالس سے. کویت میں بے شمار مجالس ہے. قرطبہ میں الحمدللہ دونوں درس کھل گئے ہیں، ہر مہینے کی پہلی جمعرات، ہر مہینے کی آخری جمعرات. اگر تم مسلمان ہو، اگر تم واقعی اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہو، اگر واقعی تم مومن ہو تو آپ کو جانا پڑے گا، ورنہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے. 100-200 دینار کمانے کے لیے ایک مہینہ جھگ مارتے ہم لوگ، 8 سے 12 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں 100 سے 200 دینار کے لیے. 200 دینار کی ویلو ہے. بخار بھی چڑھ جائے تو بھی ڈیوٹی جاتا ہے کہ پیسے نہ کٹے، کیونکہ پیسے سے محبت ہے. اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے، توحید سے محبت ہے، اگر ہم مومن ہیں تو ہمیں جانا ضروری ہے، فرض ہے ہمارے پر. کیوں؟ یہی دین ہے. جب تک ہم دین نہیں سیکھو گے ہمیں توحید کی شرک میں فرق محسوس نہیں ہوگا، ہمیں علم نہیں آئے گا کہ کون سا عمل مردود ہے، کون سا عمل صحیح ہے. آج ہماری گمراہی کا سبب، آج ہم جو شرک میں مبتلا ہو گئے ہیں مسلمان کی کثیر تعداد، سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو رٹا مارا ہوا ہے. یہ رٹا مارنے کے لیے نہیں اترا، قرآن ہماری اصلاح کے لیے اترا ہے. قرآن دستور حیات ہے. قرآن مجید فرقان حمید ہمیں تمیز سکھاتی ہے توحید شرک میں، سنت بدعت میں، حرام حلال میں، جائز ناجائز میں. جنت والا راستہ، جہنم والا راستہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. ہم تو رٹا مارے ہوئے. آپ بھی ایسے لوگ موجود ہیں، سورہ اخلاص کا ترجمہ نہیں معلوم. عمل کہاں سے کرو گے؟ ایمان کہاں سے آئے گا؟ تب جا کے شیطان جو ہے نا ہمارے دل و دماغ میں چھا گیا ہے. ایک تو انسانی شکل کے شیطان ہے اور خود ایک جنات شیاطین ہے، دونوں ہمارے پیچھے لگے ہوئے، ایڑی کا زور لگاتے ہیں، اور ہم مسکین اور ہم بے وقوف اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. ایسے مسلمان بھی ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے، ماشاءاللہ اچھی بات ہے. نماز سے پہلے توحید ہے، نماز سے پہلے عقیدہ ہے، نماز سے پہلے شہادتین ہے. اس کو کون سیکھے گا؟ وہ اول ہے نا. اگر توحید صحیح ہے تو نماز قبول ہے. توحید میں خلل آ گیا، توحید نکل گئی. اللہ کو ملا ہوا توحید نہیں چاہیے، شرک و توحید دونوں مکس اللہ قبول نہیں کرے گا. یاد رکھو، شرک کی غلاظت آ گئی توحید کے اندر، توحید نکل جاتی ہے. توحید بہت خاص عمل ہے. پورے صحابہ اکرام کو دیکھو، ایک صحابی بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا جس کے اندر شرک پایا جاؤ، شرک موجود ہو. کیوں؟ اور آج کثیر مسلمان ہیں، عوام تو عوام جو علماء سو ہے، جو ممبر نبی ممبر رسول سے خطبہ و درس دیتے ہیں،
وہ بھی دعوت دیتے ہیں شرک کی، اور علماء جو لوگ ہیں وہ گمراہ ہو رہے ہیں. تو آؤ اپنی اصلاح کریں، آؤ اپنے آپ کو پہچانیں. اگر ہم موحد ہیں تو قرآن کو سمجھنا، عمل کرنا لازمی ہے، توحید کو سیکھنا لازمی. خود اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اپنی توحید سے پہلے اللہ نے علم کی بات کیا، علم حاصل کرو. اور آج بھی دیکھو نا، دنیا فلسفہ دیکھ لو بھائی، کوئی بھی ڈگری لینا ہو تو پہلے کیا ڈگری ملتی ہے کہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے. ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، پتہ نہیں کئی سال پڑھنے پڑتے نہیں، تب جا کے ڈگری ملتی ہے نا. وہ بھی ملتی نہیں ملتی الگ بات ہے، پاس ہوا نہیں وہ الگ بات ہے. تو دنیائی علوم حاصل کرنے کے لیے محنت، اور جو ہم حقیقی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم بڑے مصروف ہیں. کیوں؟ تم عبداللہ ہو کہ عبد الدنیا ہو، تم عبداللہ ہو کہ عبد الشیطان ہو. اگر عبداللہ ہے، اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کا پہلے حق ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو. یہ علم کہاں سے آئے گا؟ قرآن سے. تو قرآن وہی بیان کرتا ہے قل هو اللہ احد. اے نبی آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد. الصمد یہ بے نیاز بھی معنی ہے، اور اس کو کہا گیا کہ ایسی ٹھوس چیز ہے کہ یہ کسی سے نہیں نکلا، نہ کوئی اس سے خارج ہوئی. اس کو ٹھوس کہتے ہیں، اس کو صمد کہتے ہیں. اب یہ صمد کا معنی اگر سمجھ میں آ جائے، جتنا بھی شرک ہو رہا ہے نا دنیا میں سب ختم ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ کہہ رہا اللہ الصمد. ہم پڑھتے بھی نا قرآن میں نماز میں، اللہ تو صمد ہے، بولتے تو صمد ہے، پھر اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، پھر اللہ کے نور میں سے نور جدا کرتے ہیں، پھر اللہ کو اور بندے کو ایک کر دیتے ہیں. یہ کیوں ایک کیا؟ اس آیت کو بھول گئے، اس کا معنی مفہوم بھول گئے. اگر معنی یاد کر لو گے، کبھی نہیں کہو کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے نور ہے. نور نہیں ہے میرے بھائی. لیس کمثلہ شیء. اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے. اللہ ایسی ذات ہے جس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے. ہاں قیامت کے دن جنت میں ہوگا، لیکن دنیا میں نہیں. چھو جائے کہ نبی کو، مخلوق کو خالق میں منتقل کر دینا اور کہنا دونوں ایک ہی ہے. بلکہ کتابیں لکھی گئی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ باطل عقیدہ کہاں سے آیا؟ سورہ اخلاص کو چھوڑ دی. تو کبھی رٹا نہیں مارنا، ترجمے سے پڑھو، تفسیر سے پڑھو، اہل علم سے رجوع کرو کہ اللہ الصمد، اللہ ٹھوس ہے، اللہ بے نیاز ہے. جب اللہ بے نیاز ہے، یہاں پہ توحید ربوبیت آتی ہے کہ تمام کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ خالق کل شیء. پوری کائنات میں سے ایک ذرہ بھی کسی غیر اللہ نے ہے منہ میں، غیر اللہ نے نہیں بنائے. اللہ خالق کل شیء. اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اور جو آج دنیا، جو لوگ یہ موبائل ہے جو چیز بنا رہی نا، یہ بھی اللہ کا ہے. یہ چیز غائب سے نہیں آئی، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور جس دماغ سے کام کیا، یہ دماغ بھی اللہ کی مخلوق ہے. انسان کا اپنا کچھ دیا نہیں. اگر اللہ پاگل کر دے، موبائل بنا سکتا ہے آدمی؟ تو یہ بھائی پہلے زمانے میں یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، تو کتنا ڈیولپ ہو گیا، کفاروں نے کتنا آگے بڑھ گئے. وہ نہیں بڑھے.
اللہ کی توفیق سے آگے بڑھے. اللہ پاگل کر دے تو پاگل کچھ بنا سکتا ہے. اللہ چیزیں ختم کر دے, کوئی غائبانہ چیز لا سکتا ہے. یہ جو چیزیں لگی موبائل کے اندر, یہ جتنی پلاسٹک ہے, مشینری ہے, یہ چیزیں کہاں سے آئی؟ اللہ کے خزانے سے آئی. اللہ خزانہ ختم کر دے پھر لوگ کیا بنائیں گے؟ تو ہر چیز کا مالک خالق اللہ ہے. تو اللہ الصمد سے مراد اللہ اپنی ربوبیت میں واحد ہے کہ اللہ ہی رب ہے, اللہ ہی نے کائنات پیدا کیا, اللہ ہی خالق ہے, اس نے سب چیز کو پیدا کیا, اللہ ہی رازق ہے. یہاں بھی لوگ گوتا کھاتے ہیں, کہتے فلاں بابا کے پاس گیا, روزی نہیں مل رہی تھی, بس چلا گیا میں, بابا کا ہاتھ سر پہ آ گیا, روزی مل گئی. کتنا برا عقیدہ ہے. قرآن سے انکاری ہے, قرآن سے کفر ہے. اللہ قرآن میں یہ کہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ قرآن میں کہے زمین میں ہر جاندار جو بھی ذی روح ہے, مونگی چیوٹی سے لے کر بڑے سے بڑے جانور تک, بڑے سے بڑے جنات تک, ہر ایک کا رازق اللہ ہے. ہر ایک کو رزق اللہ دے. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه. اللہ کہتا اگر میں رزق کو روک دوں تو کوئی ہے اللہ کے علاوہ تمہیں رزق دے؟ اتنی حقیقت واضح توحید آ جانے کے بعد آج کا مسلمان بولتا ہے جی میرے کو روزی نہیں مل رہی تھی, میں بابا کے پاس گیا, بابا کا ہاتھ آ گیا, میری تو چاندی ہو گئی. ایک بچہ تھا کچھ 12-13 سال کا تھا, اس کے گلے میں ناڑا تھا گرین کلر کا. میں نے پوچھا نہیں ناڑا کا ہے؟ تو بچہ کہہ رہا ہے, 11-12 سال کا, اچھے سمجھدار ہے, کہتا ہے میرے ماں باپ کو میں نہیں ہو رہا تھا, کئی سال نہیں ہوا, تو میں کون سا بابا کا نام لیا, وہ بابا کی درگاہ میں میرے ماں باپ گئے, منت مانگے تو میں پیدا ہوا, تو بابا کا ناڑا ہی. اب بتاؤ مشرکین مکہ ان سے بہتر تھے کہ نہیں تھے؟ وہ بھی جب پھنس جاتے تھے نا تو ایک اللہ کو پکارتے تھے. تم اتنے بدبخت ہو گئے ہو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کو پکارا, اس سے امید وابستہ رکھا, اور نماز میں کیا کہتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے. جھوٹا ہے نا انسان, کہاں اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟ تو گھر اللہ کی عبادت کر رہا ہے, تو گھر اللہ کے چوکٹ پہ جھکا, منت مانگی, اس سے دعا کی. تو یاد رکھو ایسا شخص شرک کے اکبر کا مرتکب ہوتا ہے. یہ آدمی مشرک ہے, اگر توبہ نہیں کرے گا جنت میں نہیں جائے گا. جنت حرام ہے مشرکوں کے اوپر, اس انسان کے اوپر, گویا وہ مسلمان کیوں نہ ہو. اگر اس نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارا, اس سے امیدیں وابستہ رکھا, تو یاد رکھو وہ مشرک ہے, وہ موحد مسلمان نہیں, نکل گیا اسلام سے. وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دین ہے, یہ توحید ہے. ماں باپ کے گود میں اسلام مل گیا, مسلمان ہو گئے, قطعاً مسلمان نہیں ہوئے. ہمیں توحید سیکھنی ہوگی. وہی توحید تو صحابہ نے سیکھی. صحابہ میں سے ایک بھی مشرک نہیں تھا, ایک بھی بدعتی نہیں تھا, ایک بھی حرام خور نہیں تھا, ایک بھی قبر کا پجاری نہیں تھا. سارے اولیاء سے بڑھ کر کون ہے؟ محمد رسول اللہ, امام الانبیاء ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہے نا. نبی موجود ہے مدینہ میں, کسی ایک صحابی بھی نبی کی قبر میں جا کے نہیں کہا کہ میری یہ مراد پوری کر دو. اور آج انسان تو انسان, حیوان, بیلوں کی, گائے کی, گھوڑے کی, پرندے کی پوجا ہو رہی ہے. ان کی قبریں بنا کے رکھے ہوئے ہیں, ان سے منتیں مانگی جا رہی ہے. اس قدر غلاظت میں مسلمان گر چکا ہے. اسلام نہیں گرا, اسلام اپنی جگہ پر ہے الحمدللہ. یہ انسان گر چکا ہے جو نام لیتا ہے اسلام کا, کام کرتا ہے شیطان کا. پھر اللہ فرماتا لم یلد, اس سے کوئی چیز نہیں نکلی, کسی کو نہیں جنا اس میں. جب عیسائیوں نے کہا کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, جب یہودی نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, جب مشرکین مکہ نے کہا کہ فرشتے بیٹیاں ہیں اللہ کی, اللہ کہتا لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی چیز نکلی نہ وہ کسی میں سے نکلا.
هو اولہ وآخرہ، دماغ لینا پہلے کون تھا کیسے تھا، نہیں، پہلے تھا، ایمان رکھنا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا کون تھا؟ اللہ۔ جب کچھ نہیں رہے گا کون ہوگا؟ اللہ۔ یہ ایمان آنا چاہیے۔ دماغ کے گھوڑے دوڑا کر اللہ کیسے تھا، کہاں سے آیا، یہاں پر جانا کفر ہے، یہاں پہ جانا گمراہی ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے قرآن وَلَا تَقْفُ، رک جاؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ہمیں یار میری عمر 50 سال ہے، 50 سال سے پہلے مجھے علم تھا؟ میں تو ماں کے پیٹ میں بھی نہیں تھا۔ چھٹ آگے میں اللہ کی ذات کے اوپر جاؤں کہ اللہ کب سے تھا، کیسے تھا، کہاں سے تھا، یہ عمل مردود ہے، یہ فکر مردود ہے، اس میں نہیں جانا۔ جب یہ سوچ آئے اللہ کو یاد کرنا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یہ الفاظ کہنا کہ اللہ تیرے ساتھ کوئی شرک نہیں کرتا ہوں میں کسی کو، تو میرا رب ہے۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ایک اللہ کے ہمسر کوئی نہیں ہے۔ یہ جو تم بولتے ہو نا جی اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہے، اللہ نے ان کو کرامتیں دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اپنی توحید کسی کو نہیں دیتا، اللہ اپنی خاصیت کسی کو نہیں دیتا، کوئی اس قابل کے نہیں۔ سب سے اعلیٰ عرفہ کون ہے؟ انسان، محمد رسول اللہ۔ انسانوں میں ان سے بہتر کوئی ہے؟ انسان تو انسان، تمام مخلوق میں ہمارے نبی سب سے اعلیٰ عرفہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ان کو نہیں دی وہ صفت جو اللہ کے لیے، چھٹا کے گہرے ارے گہرے نتھو کو اللہ دے دے، یہ سب جھوٹ ہے۔ کفار مکہ نے یہی کہا تھا لات مناد عزا میں یہ صفتیں، یہ صفتیں، یہ کرتے۔ آج کا مسلمان بھی یہ درگاہ، یہ درگاہ، یہ بابا، یہ پیر، یہ فقیر، یہ سب گناہ ہے، یہ سب حرام ہے، یہ سب گمراہی ہے۔ جو لوگ چلے گئے ہیں وہ پہلے کے لوگ تھے، آج ہم ہیں۔ کس کی عبادت کرنی ہے؟ صرف اللہ کی۔ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ جو عمل بھی عبادت ہے اللہ کے لیے خاص، غیر اللہ کے کرنے لیے اگر کرے گا تو مشرک ہو جائے گا، شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں سورۃ الاخلاص، اس کے اور بھی فضائل تھے، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، جو مسائل تھے میں نے بیان کر دیا کہ اہم مسائل ہے۔ اگر ہم شرک سے بچ جائے تو امید ہے اللہ معاف کرے گا۔ اگر شرک میں ملوث ہو جائے امید نہیں، کچھ نہیں، نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسا مسلمان مشرک جو شرک پر مرا، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں کسی غیر کو شریک کیا، وہ ابدی جہنم میں گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم۔ کسی بھائی کا سوال کر سکتا ہے؟ میری کرسمس کہنا کیسا ہے؟ میری کرسمس بہت سے لوگ بولتے ہیں مسلمان، کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا کہنا کیا ہے؟ میری کرسمس کہنا کیسا ہے؟ ہاں؟ اس سے مسلمان کہتے ہیں میری کرسمس۔ اچھا جی، پچھلے ہفتے اسی بارے میں درس ہوا تھا۔ جی، جو شخص بھی آپ کو اس کی مبارکباد دے، آپ اس کے منہ پر رد کر دو، کہو کہ میں مسلمان ہوں، ہمارے میں حرام ہے یہ دین منانا، یہ ہم پر فرض ہے۔ کب؟ جب کوئی ہمارے پاس آئے، چاہے وہ نصرانی ہو یا مسلمان ہو، بدبخت انسان، اگر وہ یہ کہتا ہے تو اس کے منہ پر رد کرو کہ تجھ سے میں کفر کرتا ہوں، تیرا یہ عمل باطل ہے۔ اگر خاموش ہو گئے تو آپ بھی شریک ہو گئے۔ خاموش نہیں ہونا، سامنے والا تمہارا مدیر ہو، تمہارا